بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہسٹری کلاس 7 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 4 سے لیسن نمبر 2 کے ساتھ آپ لوگوں کا ٹیچر رشید حاضر ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیسن ہمارا شروع ہوتا ہے مملوک ڈائنیسٹی 1206 to 1290 CE یہاں سے۔ یہ ہے پیج نمبر 59 پہ۔ مملوک ڈائنیسٹی، سلطنت غلامہ، مملوک کہتے غلام کو، تو یہ غلاموں کی ڈائنیسٹی تھی، سلطنت تھی، تو اس وجہ سے اس کو مملوک ڈائنیسٹی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو سلطنت تھی، یہ جو حکمرانی تھی، تو یہ غلام قسم کے لوگوں نے بنائی تھی۔ یہ کب سے کب تک تھی؟ 1206 to 1290 CE، 1206 عیسوی سے 1290 عیسوی تک۔ ان عربک لینگویج، عربی زبان میں، دی ورڈ مملوک کا لفظ ٹرانسلیٹڈ ایز، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کس طرح؟ ون یعنی ایک شخص، ہو از اونڈ، جو کسی کی ملکیت ہو، جو کسی کی ملکیت ہو، جو کسی کے قبضے میں ہو۔ میننگ، جس کا مطلب ہے، جس کے معنی ہے سلیو، غلام، جس کے معنی غلام کے ہے۔ سینس، چونکہ دی سلطانز آف دس ڈائنیسٹی، اس ڈائنیسٹی کے جو سلطان تھے، اس حکمرانی کے یا اس حکومت کے جو سلطان تھے، ور ارلیئر سلیوز، تو وہ ابتدائی طور پر یا پہلے غلام تھے، اور ور دا سنز آف فارمر سلیوز، یا سابقہ غلاموں کے بیٹے تھے۔ دی مملوک ڈائنیسٹی کیم ٹو بی نون ایز دی سلیو ڈائنیسٹی، یہ مملوک جو ڈائنیسٹی تھی، مملوک جو سلطنت تھی، یہ سلیو ڈائنیسٹی کے نام سے مشہور ہوئی تھی۔ دی مملوک ڈائنیسٹی، مملوک غلامان نے سلطنت غلامہ، سلیو ڈائنیسٹی یعنی سلطنت غلامہ، رولڈ اوور دہلی، اس نے دہلی پر حکومت کی۔ ان دا 13th century CE، 13ویں صدی میں، اینڈ واز فاؤنڈیڈ، اور بنیاد رکھی تھی، یعنی اور اس کی بنیاد رکھی تھی کس نے؟ بائی قطب الدین ایبک، قطب الدین ایبک نے۔ ٹرک مملوک، جو ایک ترک غلام تھے، مملوک سلیو یعنی مملوک غلام تھے، ٹرک مملوک سلیو جنرل، یعنی ترک مملوک غلام جنرل تھے آف دی غوری ڈائنیسٹی، غوری سلطنت کے، یعنی غوری سلطنت میں یہ سلیو جنرل تھے، یعنی جنرل تو تھے فوجی جنرل، لیکن غلام جنرل تھے جو مملوک سے تعلق رکھتے تھے۔ اچھا، نیکسٹ ہے اے سولجر آف سلیو اوریجن، اے سولجر آف سلیو اوریجن، یعنی سلیو اوریجن یعنی غلاموں کی نسل سے کا ایک سپاہی، ہو کنورٹڈ ٹو اسلام، جس نے اسلام قبول کیا، واز کالڈ مملوک، اسے مملوک کہا جاتا تھا، یعنی یہ مملوک کی ڈیفینیشن ہے۔ اے سولجر آف سلیو اوریجن، یعنی ایک ایسا سپاہی آف سلیو اوریجن، جس کا تعلق یا جو غلام کے نسل سے تعلق رکھتا تھا، وہ کنورٹڈ ٹو اسلام، اور اس نے اسلام قبول کیا، واز کالڈ مملوک، تو اسے مملوک کہا جاتا تھا۔ دس ڈائنیسٹی واز، یہ ڈائنیسٹی جو تھی، یہ واز امنگ دا فرسٹ فیو ڈائنیسٹیز، تو یہ ان ابتدائی یا پہلے چند ڈائنیسٹیز میں اس کا شمار ہوتا ہے، سلطنتوں میں اس کا یا حکومتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ٹو رول از دا دہلی سلطنت، جس نے دہلی سلطنت پر حکومت کی تھی، یہ بھی ان سلطنتوں میں شامل تھی۔ اچھا، نیکسٹ ہے ان 1206 CE، 1206 عیسوی میں شہاب الدین محمد غوری، سلطان آف دی غوری ڈائنیسٹی، جو
غوری سلطنت کے سلطان تھے، بادشاہ تھے، واز اسیسینیٹڈ، کو قتل کیا گیا. سینس ہی ہیڈ نو چلڈرن، چونکہ اس کے کوئی بچے نہیں تھے. ہیز امپائر اسپلٹ انٹو مائنر سلطنت، تو اس کی جو سلطنت تھی یہ چھوٹے سلطنتوں میں بٹ گئی یا تقسیم ہو گئی. لیڈ بائی ہز فارمر مملوک جنرلز، جس پر اس کے سابقہ مملوک جنرل یا نے حکومت کی یا قیادت کی، اس کے سابقہ مملوک جنرلوں نے. دی مملوک ڈائنیسٹی یعنی سلطنت غلامہ نے رولڈ حکومت کی یا حکمرانی کی فرام 1206 سی ای ٹو 1290 سی ای 1206 عیسوی سے 1290 عیسوی تک. اچھا، ٹائم لائن آف مملوک ڈائنیسٹی، مملوک ڈائنیسٹی کی تاریخ. 1206 ٹو 1210 سی ای 1206 عیسوی سے 1210 عیسوی تک قطب الدین ایبک حکمران رہے یا سلطان رہے. 1210 ٹو 1211 سی ای 1210 سے 1211 عیسوی تک ارم شاہ جو تھے یہ حکمران تھے. 1211 ٹو 1236 سی ای 1211 عیسوی سے 1236 عیسوی تک شمس الدین التمش حکمران تھے. 1236 سی ای 1236 عیسوی میں رکن الدین فیروز حکمران تھے. 1236 ٹو 1240 سی ای 1236 عیسوی سے 1240 عیسوی تک رضیہ سلطان جو تھی یہ سلطان رہی. 1242 سی ای معیز الدین بہرام جو تھے یہ حکمران تھے. 1242 ٹو 1246 سی ای 1242 عیسوی سے 1246 عیسوی تک علاء الدین مسعود حکمران تھے. 1246 ٹو 1266 سی ای نصیر الدین محمود حکمران تھے. اچھا، نیکسٹ ہے 1266 ٹو 1287 سی ای غیث الدین بلبن حکمران تھے. 1287 ٹو 1290 سی ای 1287 عیسوی سے 1290 عیسوی تک معیز الدین محمد کائکاباد یہ حکمران تھے. اچھا، کنٹریبیوشنز آف التمش ایز اے رولر، یعنی التمش جب حکمران تھے ایز اے رولر، یعنی جب وہ ایک حکمران تھے تو حکمران کی حیثیت سے اس کی خدمات، کنٹریبیوشنز، خدمات. شمس الدین التمش جو تھے واز اے سلیو، یہ ایک غلام تھے، بٹ بریو سولجر، لیکن ایک بہادر سپاہی تھے. ہی از سیڈ ٹو بی دا گریٹسٹ رولر آف دی مملوک ڈائنیسٹی. آپ کو یا اس کو مملوک ڈائنیسٹی یعنی سلطنت غلامہ کا سب سے عظیم رولر یعنی حکمرانہ سمجھے جاتے ہیں یا کہا جاتا ہے. ہی واز دی تھرڈ مسلم ٹرک سلطان آف دی سلطنت آف دہلی. وہ دہلی سلطنت کے تیسرے مسلمان ترک سلطان تھے یا بادشاہ تھے. ہی واز دا تھرڈ رولر آف دی مملوک ڈائنیسٹی. وہ سلطنت غلامہ کے یا مملوک سلطنت کے تیسرے حکمران تھے. التمش آرگنائز دا ایڈمنسٹریشن آف دی سلطنت. التمش نے سلطنت کا جو انتظام تھا اسے منظم کیا، منظم کیا. لیئنگ دا فاؤنڈیشن فار اٹس ڈومیننس اوور ناردرن انڈیا، اور شمالی ہندوستان پر اس کی حکمرانی کے لیے یا بادشاہت کے لیے بنیاد رکھی. انٹل دا مغل انویژن، یعنی مغل کا جو حملہ تھا اس وقت تک،
اس کی حکومت رہی، یہ اس پر ڈومیننس رہا، تسلط رہا۔ He also shifted his capital from Lahore to Delhi. اس نے اپنے دارالخلافے کو بھی لاہور سے دہلی منتقل کیا۔ He introduced the silver tanka and the copper jettel, the two basic coins of the Sultanate. اچھا، he introduced the silver tanka and the copper jettel. اس نے چاندی کا ٹانکا اور کاپر کی جیتل متعارف کرایا، یہ کیا تھی، یہ سلور ٹینکا اور کاپر جیٹل دی ٹو بیسک کوائنس آف دی سلطنت پیریڈ، یعنی یہ سلطنت دور کے دو بنیادی سکے تھے، کوائنس تھے، سکے تھے۔ He also built the قوات الاسلام مسجد ان دہلی، اس نے دہلی میں قوات الاسلام مسجد بھی تعمیر کی۔ اچھا، اتمر stopped the Mongols attack in 1221 CE۔ اچھا، اتمرس نے 1221 عیسوی میں منگولوں کے حملے کو بھی روکا۔ لیڈ بائی دا منگول ایمپرر چنگیز خان، جس کی قیادت منگول شہنشاہ چنگیز خان کر رہے تھے، اینڈ ڈیفینڈڈ ہز ڈائنیسٹی، اور اپنے ڈائنیسٹی کی، اپنی سلطنت کی کا دفاع کیا۔ کس نے؟ اتمرس نے، چنگیز خان کے خلاف، جو کہ منگول شہنشاہ تھے۔ ہی کمپلیٹڈ دا قطب مینار، اس نے قطب مینار کو مکمل کیا، وچ واز اسٹارٹڈ بائی قطب الدین ایبک، جس کو قطب الدین ایبک نے شروع کیا تھا۔ He strengthened and expanded the Muslim dynasty in northern India، اس نے شمالی ہندوستان میں مسلمانوں کی جو ڈائنیسٹی تھی، مسلمانوں کی جو سلطنت تھی، اسے مضبوط کیا اور پھیلایا۔ اتمرس was efficient as well as اتمرس was efficient، اتمرس یعنی ایفیشینٹ تھے، یعنی اس میں کام کرنے کی بہت زیادہ صلاحیت تھی۔ ایز ویل ایز اے کیپیبل ملٹری کمانڈر، اور ایک قابل فوجی کمانڈر بھی تھے۔ ایک تو وہ ایفیشینٹ تھے، یعنی اچھا کام کرتے تھے، اچھے طریقے سے کام کرتے تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ ایک قابل فوجی کمانڈر تھے۔ He died in 1236 CE، وہ 1236 عیسوی میں وفات پا گئے۔ He was succeeded by his daughter رضیہ سلطان۔ اچھا، اس کی جگہ اس کی جو بیٹی تھی جس کا نام تھا رضیہ سلطانہ، وہ تخت نشین ہوئی ایز دا نیکسٹ رولر آف دہلی، دہلی کے اگلے حکمران کے طور پر یا کی حیثیت میں۔ اچھا، یہ یہاں پہ ڈو یو نو کچھ معلومات دی گئی ہے۔ دی دہلی سلطنت واز اسٹریچڈ، دہلی کی جو سلطنت تھی یہ پھیلائی گئی تھی اوور لارج پارٹس آف ساؤتھ ایشیا کے وسیع علاقوں تک، فار 320 ایئرس، 320 سالوں تک، 1206 to 1526 CE، 1206 عیسوی سے 1526 عیسوی تک۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کے مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔